آپ کل کی ملاقات سے متعلق کچھ بتا بھی چکے تو بس میں اس کو دہراتا نہیں ہوں، صرف بس ایک سوال کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ پریسائسلی فواد صاحب، چونکہ نئی پوزیشن تو یہ ہے نا کہ فواد صاحب بہت ووکل ہو گئے اور تھوڑا بہت زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب بھی، تو ان کی واپسی کے حوالے سے کل خان صاحب سے بات ہوئی ہے اور ہوئی ہے تو اس پر انہوں نے یہی کہا ہے کہ ابھی کچھ نہیں، بعد میں کیس ٹو کیس دیکھیں گے، ان تینوں کا کیس بھی، یہ ایسا ہی ہے؟ ایگزیکٹلی، بہت شکریہ. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. کل خان صاحب نے اس پہ بڑی کلیئرٹی ڈرا کی ہے. میرے خیال میں اس کے بعد اب اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. جناب عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ بہت سے کچھ لوگ ایسے ان میں تھے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا تشدد ہوا ہے یا مجبوری میں گئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے فائلیں رکھی ہوں گی. تو یہ ان چیزوں کو میں خود دیکھوں گا اور کیس بائی کیس دیکھوں گا. تو جب انہوں نے یہ بات کر دی کہ میں خود دیکھوں گا اور کیس بائی کیس دیکھوں گا، تو نہ انہوں نے دروازہ مکمل بند کیا ہے اور نہ مکمل کھولا ہے، اور چابی ان کے پاس ہے. تو اب اس پہ جو سابقہ ہمارے دوست ہیں ان کا موجودہ لیڈرشپ پہ تنقید کرنا اور موجودہ لیڈرشپ کا جواب دینا بالکل ہی غیر ضروری اس لیے ہے کہ خان صاحب نے موجودہ لیڈرشپ پہ ان کو پابند بھی کیا ہے. تمام جتنے ہماری لیڈرشپ ہیں، چیئرمین سے لے کے تمام عہدیدار اور میری طرح کے لوگ جو اس وقت ایم این ایز ہیں یا فارمر ہمارے جماعت کے کیبنٹ ممبرز یا سینئر لوگ یا پرانے لوگ، سب پہ خان صاحب نے یہ پابندی لگائی ہے کہ آپ ان کو رسپونڈ نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا فوکس جو ہے ادھر رکھیں جدھر رکھنا چاہیے. اسیران کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، تحریک انصاف کے جو جنون اور ایشوز ہیں اور واپسی علی بھائی، اس کو اگر میں یوں کنکلوڈ کر دوں اس بحث کو، تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ فواد صاحب ہوں، زیدی صاحب ہوں، عمران اسماعیل صاحب ہوں یا ایکس وائی زیڈ ہوں، نہ ان کا واپس آنا حتمی ہے نہ ان کا واپس نہ آنا حتمی ہے. ایک بات حتمی ہے کہ جب تک خان صاحب جیل میں تب تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. باہر آ کے وہ کیس ٹو کیس دیکھیں گے اور پھر ڈیسائیڈ ہوگا. کہ میں صحیح سمجھ کیا ہے اس کو میں نے؟ خان صاحب اس کو خود دیکھیں گے، کیس بائی کیس دیکھیں گے. پرانے ہمارے ساتھی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے جس میں رؤوف حسن صاحب ہیں، یہاں شہر پہ زخم کھائے بیٹھے ہیں. بیرسٹر گوہر ہیں، مشکل میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے. عمر ایوب بھائی ہیں، مشکل صورتحال میں وہ نکلے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو لائر لیڈرشپ ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، سردار کھوسا صاحب ہیں، اس میں سلمان صدر صاحب خیر پروفیشنل وکیل ہیں، اور اس میں لیڈرشپ ہمارے وکلا ہیں، نعیم پنجوتا ہے اور دوست ہیں. ان سب نے بڑا بنیادی رول ادا کیا ہے. اپنا وسیم صاحب، جب ہم لوگ جیل میں تھے، ان لوگوں نے اپنا ایک اچھا رول پلے کیا ہے. اس میں شبلی فراز صاحب ہیں، ناٹ ٹو فرگیٹ. تو بہت سے لوگ جو ہے، یہ سارا ایک اولڈ اور نیو کا نیا کمبینیشن ہے. آپ کو ایک نئی اور بہت بہتر اور ریفائنڈ تحریک انصاف ملے گی جب خان صاحب باہر نکلیں گے. جو پرانے ساتھی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو بھی تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے. خان صاحب نے کوئی ایسا کوئی نو نہیں کہا، لیکن وہ کیس بائی کیس خود دیکھیں گے. تو اس وجہ سے اب یہ بیان بازی سے نقصان تحریک انصاف کو پہنچتا ہے. بیان بازی رکی تو نہیں ہے. چلیں، یعنی فواد صاحب نے ابھی 8 بجے انٹرویو دیا آسما شرائی صاحب کو، اس میں پھر انہوں نے بات کی ہے صاحبہ کو، اور رؤوف حسن صاحب وغیرہ بھی بیانات تو دے رہے ہیں. تو اگر خان صاحب کی ہدایات ہیں تو یہ بیانات رکے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں، میں تو آپ کو وہ بات کروں جو خان صاحب نے کی ہے. باقی اب کسی کی جو مرضی ہے، کوئی بیان دینا چاہتا ہے تو ہم ان کو روک تو نہیں سکتے. لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، جہاں میرا ویو ان سابقہ دوستوں کو بھی پتا ہے اور سب کو میرا ویو پتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشی سے کوئی جماعت نہیں چھوڑتا، مجبوری میں چھوڑتا ہے. اگر آپ کے بچے، آپ کی ماں، آپ کی سسٹرز تھریٹ میں ہوں. لیکن یہاں ایک کاؤنٹر بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ کھڑے رہ گئے، جنہوں نے سٹینڈ لیا، ان کے بھی بچے تھے، ان کے بھی مائیں تھیں، ان کے بھی گھر تھے، جیسے ہم لوگ ہیں. تو اس وجہ سے ان بحثوں میں پڑے بغیر لیٹ اٹ بی ڈیسائیڈڈ بائی دی سپریم لیڈر عمران خان. وہ انشاءاللہ جلد باہر آئیں گے، خود ہی فیصلہ کریں گے. تو غیر ضروری لڑائی سے اجتناب کریں، اسی میں سب کی صحت کی بہتری ہے. اور بہرحال فواد چوہدری صاحب، پھر یہ تو ٹھیک ہے نا، اگر وہ یہ خان صاحب کا یہ بیان ان کے لیے بہرحال بہت اطمینان کا باعث اس لیے ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک خوش ہیں وہ اس بات میں، کہ ایک طرف ہے کرنٹ لیڈرشپ رؤوف حسن صاحب جو ٹیلی ویژن پروگرامز میں دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو اس کو پارٹی سے نکالا گیا ہے. تو جس کیس ٹو کیس کی خان صاحب بات کر رہے ہیں اس میں فواد چوہدری شامل ہی نہیں ہے، چونکہ ان کو نکال دیا گیا ہے پارٹی سے. تو ایک طرف رؤوف حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں میں دیکھوں گا. وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں یہ نکل گیا ہے نہیں. تو فواد صاحب اس بات پہ بہت صحیح مطمئن ہے نا پھر تو، کہ ان کی بات زیادہ پھر معتبر ہو گئی نا اس حوالے سے. خان صاحب اس کو خود دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں فواد صاحب بھی تب تک وہ بھی صبر سے کام لیں، اور مناسب ہوگا کہ وہ بھی یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے بھی سٹینڈ لیا ہے. تو ہمارا فوکس تو عمران خان صاحب کی رہائی ہے اور مینڈیٹ کی واپسی ہے.
جو اس وقت اصل ایشوز ہیں عوام کے، اس طرف ہمارا فوکس ہے. اور بہرحال اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جو سٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جو ان تکلیفیں صحیح ہیں، تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. شہریار آفریدی نے جو تکلیف صحیح ہے، شاندانہ گلزار نے جو صحیح ہے، اعجاز چودھری صاحب جو سہ رہے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو سہ رہی ہیں، ہمارے سابق گورنر چیمہ صاحب وہ بھی پنجاب سے ہیں، وہ آج تک کھڑے ہیں، پرویز الہی صاحب، ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب، ناٹ ٹو فرگیٹ بشرا بی بی، سب لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفیں صحیح ہیں. تو لیٹ خان صاحب کم آؤٹ، یہ مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک تو یہ معاملہ ہے، اس پر آپ نے بتا دیا کہ اب یہ ہے، یہ چکر ہے. ایک دوسرا معاملہ بھی ہے نا کہ وہ لوگ جو کہ پارٹی کا بالکل حصہ ہیں، جن کو پارٹی کی کرنٹ لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہے، رؤف حسن صاحب وغیرہ بھی، کہ بھائی بالکل حصہ ہیں، ہراول دستہ ہیں، شاندانہ صاحبہ، شہریار صاحب، لیکن یہ لوگ بھی بہت کچھ چیزوں پر دل گرفتہ ہیں اور موجودہ قیادت سے ان کے شکوے یہ کوئی راز نہیں ہے. آن ایئر کہہ رہے ہیں، شہریار صاحب کہہ رہے ہیں میں ملنا چاہتا ہوں، مجھے ملنے نہیں دیا جاتا خان صاحب سے، پتہ نہیں کون نہیں ملنے دیتا. شاندانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان ایکشن پہ جو ہے وہ پارٹی کی بہت ہم فرسٹریٹڈ ہیں، یہ ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں. تو اب کل جو خان صاحب کی ملاقات ہے وہ ان دو گروہوں سے کہ مثلا شاندانہ صاحبہ، شہریار صاحب وغیرہ اور موجودہ قیادت، تاکہ ان کے جو آپس کے مسائل ہیں وہ حل کرائے جائیں. کل ان میں ان کی ملاقات ہے خان صاحب سے. جب یہ معاملہ وسیم بھائی آیا، زیادہ اس پہ بات ہونا شروع ہوئی پچھلے ہفتے کے اینڈ میں، مجھے یاد ہے اس پہ میں بڑا کھل کے بولا ہوں کہ تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے، اور جو تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کرے گا، گروپ بنانے کی کوشش کرے گا، وہ اپنی سیاسی قبر خود کھودے گا. میں صاف بات بتا رہا ہوں. اور کل اس پہ عمران خان صاحب نے کھل کے بات کی ہے، آپ ہی کے میڈیا پرسنز وہاں آئے، سوالات کیے. ویسے یہ میں بتا دوں، جس طریقے سے میڈیا والوں کو وہاں ہینڈل کیا جاتا ہے، خان صاحب کو بات نہیں کرنے دی جاتی، دکھ ہوتا ہے اتنے بڑے لیڈر کو اس طریقے سے ٹریٹ ہوتے ہوئے. لیکن بہرحال چلے، وہ ایک اور بحث کی طرف چلے جائیں گے. خان صاحب نے خود یہ بات کی کہ تحریک انصاف میں نہ کوئی فارورڈ بلاک ہے، نہ کوئی اس میں گروپ ہے، کیونکہ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اس وقت واحد تحریک انصاف وہ جماعت ہے، ماضی میں 50 سال پہلے بھٹو صاحب کی کسی وقت تھی جب وہ کھمبا کھڑا کرتے تھے، جیتتے تھے. اب تحریک انصاف کی ہے کہ بہت بڑا ووٹ بینک ہے، تو اس میں کوئی پولیٹیکلی اگر کوئی شخص خان صاحب کا خدا نخواستہ، میں لفظ یوز کروں خدا نخواستہ، وفادار نہیں بھی ہے، وہ پولیٹیکلی ایکسپیڈینسی کو دیکھ کے یہ سوچتا ہے کہ نہیں، تحریک انصاف سے باہر میری کوئی سیاست نہیں ہے، تو اس لیے کوئی فارورڈ بلاک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں، ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اگر ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے، اس کا مطلب پھر سیاسی جماعت ہی نہیں. اس حوالے سے کل خان صاحب سے جو گفتگو ہوئی، میں نے بھی ان کو تجویز پیش کی کہ جو کچھ دوست ہمارے ہیں، آپ کے پرانے ساتھی ہیں، ان کو بلائیں، ان کو سنیں کہ ان کا کیا، ان کی ریزرویشن کیا ہے. تو اس سلسلے میں خان صاحب نے خود بھی ڈائریکشن دی ہے، کل کچھ دوستوں کو انہوں نے بلایا ہے. اس میں کوئی گروپس نہیں ہے.